ایک جاسوس جس نے ایران کے دل میں نقب لگائی اور بیویوں کی زبان سے شوروں کو مروایا۔ کیتھرین پیریز شیکتن ایک فرانسیسی دوشیزہ جس نے اسلام قبول کی اور اعلانیہ تشیع مذہب اختیار کر لیا۔ اس نے ایرانی انقلاب کی تعریف کی، ولایت فقیہ کی حمایت کی، یہاں تک کہ اس کے مضامین ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے لگے۔ لیکن یہ سب محض نقاب تھے، در حقیقت اس کے پیچھے موساد کی آنکھیں چھپی تھیں جو ایرانی نظام کے اندر سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کیتھرین کسی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی۔ وہ ایک لکھاری تھی، صحافی اور مفکر کے طور پر سامنے آئی۔ اس نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی، پاسداران انقلاب کے ساتھ محفلیں جمائیں، ابراہیم رئیسی سے ملی اور صحافتی تحقیق کے پردے میں حساس علاقوں کا دورہ کیا۔ سب سے خطرناک محاذ تھا خواتین کی نجی محفلیں۔ وہ ایرانی اعلیٰ حکام، فوجی افسران اور سائنسدانوں کی بیویوں کے ساتھ قریب ہوئیں اور ان سے قریبی تعلق بنائے اور اس کا دل جیتا، یہاں تک کہ وہ اس اپنی جیسی ایک بہن سمجھنے لگی۔ پھر وہ اپنے شوہروں کی ذاتی زندگی، رہائش، سفر، سیکورٹی اور روزمرہ کے معمولات تک کی باتیں اس سے بے دھڑک کرنے لگی۔ ہر لفظ ریکارڈ ہوتا رہا، ہر معلومات اسرائیل کو بھیجی جاتی رہی۔ انہی معلومات کی بنیاد پر اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگز ہوئیں، ایسی کلنگز جو خواتین کی معصوم باتوں سے ممکن ہوئیں، ایسی باتیں جن کا شاید انہیں خود بھی ادراک نہ تھا کہ وہ جان لیوا ثابت ہوں گی۔ جب اس پر شک ہوا تو وہ ایران سے فوراً فرار ہو گئی، اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جائیں، مگر اس وقت تک اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہ ایران کو وہ زخم دے چکی تھی جس کی تکلیف آج بھی جاری ہے۔ اسرائیل اب تک ان معلومات کی بنیاد پر خفیہ اور مہلک کارروائیاں کر رہا ہے جو کیتھرین نے ایران کے ایوانوں اور گھروں سے حاصل کی تھی۔ یہ صرف ایک جاسوسی کی داستان نہیں، بلکہ ایک ریاستی سیکورٹی کی زبردست ناکامی۔ یہ آج کے دور میں جنگیں بندوق سے نہیں بلکہ زبان کے وار سے لڑی جاتی۔
اس طور پر خواتین کے حلقوں میں کیا ایران اس سیکیورٹی بریک سے نکل پائے؟ اور کیا ایسی کوئی کیتھرین آج کسی اور ملک میں سرگرم ہے؟